ناظرین، میں فضل چودھری چینل ضمیر کی آواز سے آپ سے کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں جب کبھی اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہوں تو بہت غور کرتا ہوں کہ جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا تو جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ہم ان کی رفاقت جو ہے زیادہ دیر حاصل نہ کر سکے، اور وہ کچھ اپنی علالت میں ان کا وقت گزرا، اور وہ جو ان کا ویژن تھا وہ صحیح طرح ہمارے اندر اس وقت انفیوز نہیں کر سکے، اور وہ اپنی بیماری میں ہی چلے گئے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں ہم ان سے نہ سیکھ پائے، اور جس کی وجہ سے آج تک ہم کافی باتوں میں بھٹک رہے ہیں اور اپنی منزل کی تلاش میں رہتے ہیں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود۔ تو میں اس پہ غور کرنے پہ اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جو آج تک ریڈریس نہیں ہو رہی، اور ان کے جو اثرات ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک توجہ ہم نے نہیں دی، جو پاکستان آگے بڑھتا گیا اور آبادی بھی بڑھتی گئی اور وسائل جو ہیں اس طرح جنریٹ نہ ہوئے، تو ہم نے ایک پاپولیشن پلاننگ کی طرف کوئی اس کی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی، اور آج ہم 22 کروڑ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، اور ہمارے وسائل جو ہیں 22 کروڑ لوگوں کے لیے اسی طرح میسر نہیں ہیں کہ خوشحالی ہو، جس کے پاس ہے تو بہت ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اس حالت میں جو بہت امیر ہے بہت امیر ہے، جو غریب ہے وہ بالکل غربت کی تہہ میں ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، ایک جو تعلیم جو ہے وہ ہم اس برابر لوگوں کو مہیا نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے لوگوں میں وہ شعور نہیں پیدا ہوا کہ جو ملک کی ترقی میں اپنا جو ہے حصہ ڈال سکیں۔ وہ اپنے مسائل میں ہی الجھے رہتے ہیں کہ ان کو وقت ہی نہیں ملتا، کیونکہ ایک تو پاپولیشن کے اثر سے آپ دیکھیں کہ نیچے طبقے میں ان کے بچے زیادہ ہیں اور وسائل کوئی نہیں ہیں، تو وہ چونکہ لیک آف ایجوکیشن بھی ہے اس کا اثر انداز، تو وہ یہ ایک بہت کثیر تعداد ہے جو ہمارے لیے ان مسائل میں جو ہے حائل ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے سب سے بڑی چیز ہے، وہ جاگیرداری نظام جو ہے اس نے ہمارے سارے سسٹم کو اتنا اثر انداز کیا ہے کہ آپ کے سامنے ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور جو اس شعور تک نہیں پہنچے، وہ ان کے مظاہرے ہیں، اور وہ جتنے جاگیردار ہیں اور کافی ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، اور وہ جو ہے ان کے لیے نہ ان کی تعلیم کی طرف فکر ہے ان کو، نہ باقی چیزوں کی فکر ہے، وہ ان کو ایک مزدور کی طرح ان کی زندگی گزرتی ہے، اور آگے ان کے بچے جو ہیں وہ اسی طرح ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اگر تاریخ پہ نظر دہرائیں تو ہندوستان بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، تو اس وقت نہرو حکومت نے سب سے پہلے جو کام کیا، اس نے نوابی اور جاگیرداری نظام کو ختم کر دیا، اور وہاں ایسی کوئی صورت نہیں ہے جیسی کہ ہمارے ملک میں ہے۔ تو یہ جو جاگیردار ہیں، جو ایسی اشرفیہ ہے، جو ایک شروع کے ایسے وسائل جو ہیں ان کی وجہ سے وہ سیاست میں بھی جو ہے اوپر ہیں اور ہر کام میں اوپر ہیں، تو اس لیے وہ نیچے طبقے کے نیچے ٹرکل ڈاؤن کوئی چیز نہیں ہو رہی، اور نہ ان کی خواہش ہے، نہ کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ہم مسلسل اس بے بسی کی حالت میں جو ہے ملک جو ہے آہستہ آہستہ رفتار سے چل رہا ہے، اور ساتھ ہمارے ظاہر ہے جو جغرافیائی مسائل ہیں، وہ ہمارے دفاعی مسائل جو ہیں وہ بھی کافی اثر انداز ہیں ہماری ملکی ترقی کے لیے، وہ بھی ہے، اور وہ دفاعی مسائل جو ہے مسائل وہ ہیں بھی بہت ضروری، ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ایگزسٹنس ہی کے لیے وہ انتہائی اہم ہے۔
تو یہ ساری چیزیں اس پہ کوئی غور نہیں ہو رہا، آج تک نہیں غور ہو رہا۔ جتنی حکومتیں گئی ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے، کسی میں یہ احساس نہیں ہے کہ پاپولیشن پلاننگ، ایجوکیشن اس لیول سے دلائی جائے جو لوگ جو ہے واقعی ایک اس حالت میں ہیں جو لیک آف ایجوکیشن میں اور اس پستی کے حالت میں ان کو اٹھایا جائے، کیونکہ ان کی کافی تعداد ہے، کافی کثیر تعداد ہے، اور ان کے لیے ہم کوئی کارآمد جو ہے وہ مشاغل جو ہے وہ جو کوئی چھوٹی موٹی جو ہے کاروبار یا کام ان کے لیے مہیا کر کے ان کے لیے زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو رہنما ہے، جو صاحب اقتدار ہیں، وہ اس طرف توجہ دیں، اور تاکہ ملک جو ہے کیا ہے کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ایک سمت میں آ جائیں اور اس میں ترقی کریں۔ اس کی مثال بہت سی دی جا سکتی ہے۔ بنگلہ دیش پہلے ایسٹ پاکستان سا ہم سے علیحدہ ہوا ہے اور اس کی عمر ہم سے کم ہے، انہیں ان مسائل کے اوپر کافی حد تک قابو پایا ہے، اور وہ ان کے جو ہے معاشی حالات اور ان کے ویسے بھی جو گورننس کے حالات، سارے حالات کافی بہتر ہیں۔ سو ان دو تین چیزوں کا اوورآل ساری چیزوں کے اوپر انحصار ہے، گورننس پہ بھی، معاشیت پہ بھی، اور ویسے بھی ایک جو نیشنل کریکٹر ہے اس کے اوپر بھی ان ساری چیزوں کا انحصار ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرح ہماری سوچ جو ہے وہ اس طرح اس راستے پہ گامزن ہو، اور ہم ان مسائل کا جو ہے سر جوڑ کے، چاہے اپوزیشن ہے، چاہے صاحب اقتدار ہیں، جو بھی لوگ ہیں اس میں اس وقت ہیں جو ایک پوزیشن میں ہیں، وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس کا حل تلاش کریں۔ یہ ملک کی ترقی کے لیے میرے ذاتی خیال میں بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کو صحیح سمت میں لے جائے اور ملک جو ہے زیادہ ترقی کرے اور کامیابی کی طرف رواں ہو۔